آپ احتیاط کو دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اگر آپ کے بچے 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دے دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا 10 سنین، 10 سال کے ہوں اگر نماز کو ترک کرے، نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بہن بھائیوں کو ایک کمرے میں نہ سلاؤ ایک ساتھ۔ واہ، بہن بھائیوں کو بھی نہ سلاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بسترے ان کے الگ الگ کر دو۔ بھائیوں کو بھی ایک ساتھ نہ سلاؤ، کٹھے ایک بسترے میں نہ سوئے، اور بہن بھائی کو نہ سلاؤ۔ ابا جی کو اپنے جوان بیٹی کے ساتھ الگ کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو نہ مولوی منظور کا دماغ قبول کرتا تھا، نہ آپ جیسے عقل مند لوگوں کی عقل، لیکن باتیں ہیں آسمانی، باتیں ہیں میرے نبی کے۔ اس لیے پھر جب ہوا کہ ان ارشادات اور فرامین کو اور ان ہدایات کو جب ہم نے نظر انداز کر دیا تو مولوی صاحب بھی اپنی بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا، اور تبلیغی کا بھی منہ کالا ہو گیا۔ استاد جی کا اپنے شاگرد طالبات کو پڑھا رہا، اس کا بھی منہ کالا ہو گیا، اور کالج اور یونیورسٹی والوں کا منہ تو پہلے ہی سے کالا ہے۔ یہ جھٹکا جو لگا، یہ دھچکا جو لگا، یہ رسوائیاں جو دیکھنی پڑی، مولوی صاحب بھی لوگوں کی امامت اور خطابت کرے، اپنی بیٹی کے ساتھ پکڑا جائے۔ قربان جا محمد تیری جوتیوں پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ جی مولوی صاحب ہی پکڑے گئے، جن کو قرآن و حدیث پڑھا رہے وہ بھی پکڑے گئے۔ کالج اور یونیورسٹی اور باقی جو ادارے ہیں، منہ تو پہلے ہی سے کالا ہی کالا، اور ابا جی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ بھی پکڑے گئے۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن ہاتھ میں لے کر کے مولوی منظور جو آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو لوگ ہمیں فون بھی کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ منہ کالا ہو گیا تو کیا کروں، بہن کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے لمبے چوڑے سینے میں تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے، ان کو احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پشیمانگی ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد، وہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ اور وہ منحوس طبقہ جو ایک بہت بڑا طبقہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہے، ان کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو دارالعلوم بھی فون کرتے ہیں، حضرت اقدس مولانا تقی صاحب سے بھی ان کا مسئلے پوچھتے ہیں، جامع فاروقی بھی فون کرتے ہیں، بنوری ٹاؤن بھی فون کرتے ہیں، جامع صدیقی بھی فون کرتے ہیں، مولوی منظور کو بھی فون کرتے ہیں۔ پھر دانشور بیٹھتے ہیں آپس میں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ دانشور بیٹھتے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ دانشور کا معنی پاگل، ہمارے ملک کے سارے پاگل کٹھے ہو کر کے پھر مسئلے کا۔ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، ابو داؤد کی حدیث سے میرے نبی کا ارشاد ہے، 7 سال کے بچوں کو نماز کے عادی بنا دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا 10 سنین، 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھتے تو ان کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک ساتھ نہ سلایا کرو بہن بھائی کو، اور بچوں کو بھی نہ سلایا کرو۔ اس لیے کہ اب تو ٹیلی ویژن کا زمانہ، کسی زمانے میں بچے بالغ ہوں، لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بچے جب بالغ ہو جائیں تو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اجازت لے لے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بچے بالغ ہو جائیں تو پھر گھروں میں اجازت لے کر کے جائیں، اور نابالغ ہیں تو نابالغ جا سکتے ہیں، لیکن نابالغ بچے بھی 3 اوقات میں نہ جائیں۔ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، 3 اوقات میں نابالغ بچے بھی کسی کے گھر میں نہ جائیں، نابالغ بچے بھی بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ واہ قرآن واہ، سبحان اللہ۔ من قبل صلاة الفجر، نابالغ بچے بھی نماز فجر سے پہلے
بغیر اجازت کے نہ جائیں. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، زور کے وقت جس وقت قیلولہ کرتے اس وقت بھی نہ جائیں. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، صلاۃ عشاء کے بعد بھی نابالغ بچے تینوں اوقات میں یہ بھی بغیر اجازت کے نہ جائیں، اجازت لے کر کے جائیں. کسی کے گھر میں جھانک کر کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں خنجر ہو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ چھری ہو، جو بغیر اجازت کے گھر میں جھانک کر کے دیکھے جی چاہتا ہے اس کے آنکھوں پہ لگا دوں، اس کی آنکھیں نکال دوں. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں اجازت نہ لو. حتی تستانسوا، اجازت لے لو. وتسلموا علی اہلہا، سلام کر کو اجازت لے لو. ایسے نہ جاؤ کسی کے گھر میں. یہ وہ آداب ہے، یہ وہ ہدایات ہے، یہ وہ احکام ہیں، ان کو اپنانے سے زنا، بدکاری، بے حیائی، بے شرمی یہ چیز ہوگی بھی نہیں. فزین العینین النظر، اجنبی عورتوں کو دیکھنا بھی زنا ہے. ہاتھ ملا رہا ہے یہ بھی زنا ہاتھ کے، آنکھیں ملا رہا آنکھوں کا زنا ہو گیا. گفتگو زبان سے کر رہا زبان کا زنا ہو گیا. پاؤں سے چل کر کے اس کی خوشبو سونگھنے کے لیے جا رہا ہے، پاؤں کا زنا بھی ہو گیا. سونگ رہا ہے وہ بھی ہو گیا. رخساروں کو دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے زنا تو سارے ہو گئے. اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں والفرج یصدق ذالک، پھر آخری مہر جو لگے گی وہ اس وقت جب شرمگاہ کے ساتھ مل جائیں گے. کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کیسے ان کا کیسی بری نیت ہے، تم پہ لعنت بھیجتا ہوں بے غیرت. مولوی کے کہاں سے یہ جملہ آ گیا؟ یہ جملے تو میرے نبی کے ہیں. میرا نبی فرماتے ہیں ان المرأة اذا خرجت استشرفها شیطان، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس طرح گھور گھور کر کے دیکھتا ہے، چل او پتری چل چل چل، تیرے ساتھ اوروں کے بھی منہ کالا کروں گا، چل. ایسے جیسے کہ سورج کی دھوپ کو آپ برداشت نہ کر سکیں، سورج کو کوئی دیکھنا چاہے اس طرح، تو اسی طرح عورت کو شیطان اس طرح گھور کر کے دیکھتا ہے کہ چل تو. ضرورت الگ چیز ہوتی ہے، مجبوریاں الگ ہوتی ہے کہ کوئی سودا سلف لینے والا نہیں ہے. کوئی خاتون گھر سے باہر سودا کے لیے پردے میں جا سکتی ہے، کوئی بھی نہیں اس کا، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ننگا چہرے ہو کر کے وہ اس طرح نکلے، اور ملک کی ترقی مرد اور عورتیں کٹھے ہو کر کے جہازوں میں وہی، دفاتر میں وہی، مارکیٹوں میں بھی وہی، اداروں میں بھی وہی، کالجوں میں بھی وہی، یونیورسٹی میں بھی وہی. ربا تجھے محمد کی بد دعا جب لگ گئی، میرے رب کی پھٹکار ہے، بیٹا تو کامیاب نہیں ہوگا جتنا بھی قانون